آج کرونا کی سچویشن آپ کے سامنے ہے اور ہمارا پاکستانی ایجوکیشن سسٹم بھی اس کرونا کی وجہ سے اس قدر متاثر ہو چکا ہے کہ تقریباً پچھلے 3 سے 4 ماہ سے اس لاک ڈاؤن صورتحال میں جیسے جیسے بتدریج بہت سے سیگمنٹ اوپن ہوتے چلے گئے مگر بدقسمتی سے ہمارے انسٹیٹیوشنز کو اوپن نہیں کیا گیا. گورنمنٹ کو کیا تحفظات ہیں یا ایسی SOPs ہیں جس کے تحت انسٹیٹیوشنز کو اوپن کیا جا سکتا ہے, ہمارے بچے اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں. اس کے لیے آج میں نے دعوت دی ہے ہمارے جھنگ کے بہترین ایجوکیشنسٹ جناب محترم سر نوید اقبال صاحب جو کہ CEO ہیں آفیسر کیڈٹ کالج اینڈ آفیسر اسکول سسٹم جھنگ کے, اور اس کے ساتھ ہی بہت ہی کمپیٹنٹ اور نہایت ہی پروفیشنل ایجوکیشنسٹ جناب محترم سر عرفان علی صاحب جو کہ CEO ہیں کیمران ہاؤس اسکول سیول لائن جھنگ کے. ایک بہترین ایجوکیشنسٹ ہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ بہت سی SOPs ایسی ہیں جو ان کے پاس کے آئیڈیاز ہیں, اسٹریٹجی ہے, وہ کیا فیزیبلٹی ہے کہ جس کے تحت ہمارے بچے انڈور ان ہاؤس اسکول میں اپنی تعلیم جاری و ساری رکھ سکتے ہیں. ان سے مخاطب ہوتے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, کیسے مزاج ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ سر میرا سوال وہی تھا جو میں نے پبلک بھی کر دیا, تو میں یہ چاہوں گا کہ اس بارے آپ ہماری کمیونٹی کو کچھ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کرام کے اس شعبے سے وابستہ کیا, اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چنا. میں نے اس کو دل سے مانگا اور دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے مانگا, تو اس کے بعد اللہ پاک نے یہ پروفیشن نصیب کیا مجھے. آج کل کرونا کے حوالے سے جو ملک میں ایک صورتحال ہے یقیناً وہ تشویشناک ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اور ہمارے تمام فیملی ممبرز کو اس وبا سے بچائے. میں یہ چاہوں گا کہ آج عوام کے سامنے, اپنے لسنرز کے سامنے یہ چیز ضرور آنی چاہیے کہ جب بھی کسی گورنمنٹ کے اندر اس طرح کے ایمرجنسی کیفیت آتی ہے تو اس میں اپنی وہ پرائیورٹیز جو ہیں وہ طے کرتی ہے. وہ اپنی جس چیز کو وہ زیادہ اہمیت دیتی ہے وہ ان چیزوں کو سامنے لاتی ہے. تو ایجوکیشن ہمیں کسی لحاظ سے پرائیورٹی نظر نہیں آتی. آپ حیران ہوں گے کہ جب ایک جو باپ ہے, ایک بچے کی ماں ہے, وہ مختلف اداروں میں جاب کرتے ہیں. ایک باپ سبز منڈی میں جاتا ہے, ایک باپ جو ہے شاپنگ پلازا میں جاتا ہے, ایک باپ مختلف بازار میں جاتا ہے, اس کے مختلف قسم کے بزنس ہیں. تو وہی باپ شام کو جا کر اپنے بچوں سے گھلتا ملتا ہے, ان سے ملتا ہے, وہ بچے اس سے گلے ملتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو بالکل قریب رکھتا ہے, اور اس کے بعد وہ باپ اگلے دن دوبارہ اسی کام پہ نکل جاتا ہے. تو پہلے تو میرا یہ سوال ہے کہ جو گورنمنٹ نے پہلے لاک ڈاؤن کیا اس کی کوئی SOPs ہمیں نظر نہیں آتی, بازاروں کے اندر کوئی SOPs نظر نہیں آتی. 98% جو لوگ ہیں وہاں پر ہمیں ماسک کا استعمال, گلوز کا استعمال, سینیٹائزنگ جو ہے وہ یوزیج ہمیں بہت کم نظر آتا ہے. تو بچہ کیسے محفوظ ہے, پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں. اس بے ہنگم, آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے اسکولز اوپن نہیں کر رہے تو وہ بازار, وہ مارکیٹیں جہاں پہ بچوں کی بہت بڑی تعداد اپنے والدین کے ساتھ نظر آتی ہے, بالکل ان کو SOPs کے مطابق جو ہے وہ کسی قسم کی حفاظتی تدابیر کے تحت بازار میں نہیں لایا جاتا. ایسے ہی ہے بالکل. میں وہی عرض کرنا چاہوں گا کہ دیگر ملکوں کا جو امیون سسٹم ہے اور پاکستان کا امیون سسٹم, ان دونوں میں بھی واضح طور پر ایک فرق نظر آیا ہے. پاکستان کے اندر ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے کرونا کہتا ہے میں نے نہیں جانا, اور پاکستانی حکام کہتے ہیں نہیں آپ ہو اور آپ نے جانا ہے ہر جگہ. میں اس وبا سے انکار نہیں کرتا, لیکن میں ایک سوال اس بات کا کروں گا کہ اگر یہ وبا ہمارے پاس سالوں سال رہتی ہے تو کیا ہمیں اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں ان SOPs کے تحت اپنے اسکول نہیں کھولنے چاہیے, ان بچوں کو نہیں بلانا چاہیے کہ ایک دن کے اندر اگر ایک اسکول کے اندر 10 کمرے ہیں تو ہم 5 کی کلاسز بھی بلا سکتے ہیں, اگلے دن ہم ڈفرنٹ قسم کی کچھ کلاسز بلا سکتے ہیں, اگلے دن ہم اور کلاسز بلا سکتے ہیں. اس میں جو آپ کی ٹوٹل اسٹرینتھ ہے بچوں کی وہ کتنی ہوگی, اور ایک کلاس روم میں آپ کتنے بچے کتنے فاصلے پر جو ہے وہ آپ بٹھائیں گے, کیا لوکیشن ہے؟ سر بالکل اس میں
اگر آپ ایک کلاس کے اندر ہم عام طور پر 20 سے 25 کی اسٹرینتھ ہماری ہوتی ہے جی اس 20 سے 25 کی اسٹرینتھ کی جگہ ہم صرف 5 سے 6 بچے وہاں بٹھا دیتے ہیں جی اور اسی طرح ایک کلاس کو سپلٹ کر کے 2 سے 3 سیکشن میں تقسیم کر دیتے ہیں اور ایک دن میں پورے اسکول میں صرف 2 کلاسز آتی ہیں یا 3 کلاسز آتی ہیں. اگلے دوپہر کے وقت اگلی 2 کلاسیں, شام کے وقت اگلی 2 کلاسیں. یا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آج کے دن اگر ہم نے صبح شام کی 2 شفٹس کے ساتھ ہم نے 4 کلاسز کو بلایا تو کل اگلی 4 کلاسوں کو ہم بلا سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا 3 گھنٹے کے دوران یہ مقرر کر سکتے ہیں, 2 گھنٹے کے لیے بچوں کو بلا سکتے ہیں, بچوں کو کنسپٹ اسکول سے ملے, ہوم ورک جا کے گھر کریں.